نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وأذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق۔ وقال تعالی وإذ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، یہ ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بھر میں جو مہینے انتہائی محترم بنائے ہیں ان میں یہ ذی الحج کا مہینہ بھی ہے، اشہر حرم میں سے۔ اس ماہ مبارک میں قدیم زمانے سے ہی انسانوں کے درمیان جو تضادات و اختلافات یا جنگ و جدل تھا اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ ان 4 مہینوں میں عرب لوگ اور کتنے ہی ان کے اختلافات اور لڑائیاں ہوں، ان مہینوں کا احترام کرتے تھے اور اس میں جنگ بندی ہو جاتی تھی، خاص طور پر اس ذی الحج کے مہینے میں کہ گرد و نواح سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لاتے ہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ الحرام تعمیر کیا اللہ کے حکم سے، اللہ کا گھر بنایا، تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیجیے وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں اعلان کر دیجیے۔ تو تمام کے تمام لوگ پیدل اور سواریوں پر دور دراز سے اس جگہ پہنچے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک انسانیت کا جم غفیر بیت اللہ الحرام کے طواف، اس کی زیارت اور وہاں اللہ کے جو شاعر ہیں ان کی عظمت اور تعظیم کے لیے جمع ہوتے رہے۔ یہ عظمت والا مہینہ ہے، اس لیے کہ انسانیت کا پہلا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، سب سے پہلا گھر انسانیت کے لیے جو کرۂ ارض پر بنایا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ بیت اللہ الحرام انسانیت کا پہلا گھر ہے۔ آدم اور حوا نے انسانیت کی اجتماعی زندگی کی تعمیر و تشکیل کے لیے یہ گھر بنایا ہے۔ بیت کہتے ہیں اس کمرے کو جس میں رات گزاری جاتی ہے۔ یہ پہلا گھر ہے جو اللہ کے حکم سے اللہ کی مخلوق انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اور فرشتوں کے ذریعے سے بنوایا۔ یہ اس پوری کرۂ ارض کا محور اور مرکز ہے۔ خود قرآن نے اسے مثابہ قرار دیا کہ انسانیت کے لوٹنے کا مقام، یہ وہ مرجع ہے
جس کی طرف لوگوں نے دور دراز سے رجوع کر کے آنا ہے، یہ وہ محور ہے جس کی طرف انسانیت آ کر اس کے گرد طواف کریں گے۔ مثابہ ثوب سے ہے، ثوب کپڑا وہ جو لپٹتا ہے، انسانیت اس کے چاروں طرف طواف کر کے گویا کہ چکر کاٹ کے اس کے گرد لپٹتے ہیں، اس کے غلاف سے لپٹتے ہیں، اس گھر کا عاشقانہ طواف کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ شاعر اللہ میں سے، اور اللہ کے شاعر کی عظمت پیدا کرنا سب سے پہلا بنیادی مقصد یہی ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں انسانوں پر ایک ایسا عالمی اجتماع قائم کرنا ضروری ہے، بالخصوص صاحب استطاعت مسلمانوں پر، کہ وہ دور دراز سے سفر کر کے یہاں اس مرکز میں حاضر ہو۔ جن پر بھی حج فرض ہو گیا ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے زندگی میں ایک بار ضرور حج کے لیے جائیں۔ ذی الحج کو ذی الحج بھی اسی لیے کہتے ہیں، حج والا مہینہ، اور حج کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، عزم کرنا، ایسا پختہ کہ جس میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہو۔ راستے میں جو مشکلات پیش آئیں، جو اخراجات ہوں، جو تکلیفیں اٹھانی پڑیں، تو وہ ارادہ ٹوٹے نہیں، ہر حال میں وہاں پہنچنے کے لیے پوری جدوجہد اور کوشش کی جائے۔ اور قصد کا بڑا گہرا تعلق، ارادے کا بہت گہرا تعلق اس بات سے ہے کہ انسان کی تمام قوتیں وہ مجتمع ہو کر اس ایک کام کو کرنے کے لیے ہمہ تن مصروف ہو جائیں۔ انسان کی قوائے عقلیہ، اس کی قوائے عملیہ، اس کی تمام جسم کے تمام ذیلی نظام طبیعت سے متعلق ہو یا دماغ سے متعلق ہوں یا قلب سے متعلق ہوں، وہ تمام قوتیں پختہ عزم کر کے ایک پیج پر آ جائیں، متفق ہو جائیں کہ انہوں نے ہر حال میں پورے عشق و محبت، عزم و ارادے، عقل و شعور کے ساتھ بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کرنا ہے۔ آج کل ایک بڑی غفلت یہ ہے کہ حج فرض ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ادائیگی کے لیے وقت نہیں نکالا جاتا۔ کوئی نہ کوئی مصروفیت، کوئی نہ کوئی کام، اور کام دنیا میں کبھی ختم نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس بات کا خاص طور پر اعلان فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج، تم پر حج فرض قرار دے دیا گیا، فحجوا، حج کرو۔ جیسے اقیموا الصلاۃ کا حکم ہے، جیسے آتوا الزکوٰۃ کا حکم ہے، جیسے روزہ رکھنے کا حکم ہے، اسی طریقے سے امر ہے کہ فحجوا۔ یہ اعلان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ باقی جتنی عبادتیں ہیں، نماز وہ دن میں 5 مرتبہ ہے، زکوٰۃ سال کے بعد دینی ہے، روزہ بھی 1 سال کے بعد ایک روزے کا مہینہ آتا ہے، ہر سال حج فرض ہو گیا،
سوال تو تھا، کیونکہ باقی 3 عبادتیں جو ہیں وہ تو رپیٹ ہوتی ہیں، بار بار کی جاتی ہیں، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں بار بار پڑھنی ہیں، جب بھی دن نیا آ جائے۔ زکوٰۃ بھی صاحب زکوٰۃ پر سالانہ ہے، اسی طریقے سے رمضان بھی ہے۔ تو سوال اس پورے پس منظر میں ہے، اوا کل عام، ہر سال حج فرض ہے یہ؟ کیونکہ یہ بھی تو ذی الحج کا مہینہ سال بعد آتا ہے، جیسے رمضان کا مہینہ سال بعد آتا ہے، تو ہر آدمی پر ہر سال حج فرض ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ سوال کرنے والے کے ذہن میں کھٹکا موجود ہے کہ بھئی باقی 3 عبادتیں جو ہیں وہ اگر بار بار سر انجام دی جاتی ہیں تو حج کا مسئلہ کیا ہے، ہر سال ہے یا نہیں ہے؟ دوبارہ سوال کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش، تیسری دفعہ پھر سوال کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور وقفے کے بعد فرمایا کہ دیکھو تمہارا جو شوق، تمہارا جو جذبہ ہے کہ تم لوگ خاص طور پر جو مکہ میں ہی موجود ہے، ظاہرہ جو اس حرم کے گرد و نواح میں لوگ ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہر سال حج کرنے کے لیے وہ 5-6 دن ہے آ جائیں اور حج کر لیں، لیکن اعلان پوری انسانیت کے نام ہے، یا ایھا الناس، تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم پر حج فرض کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر میں نے تمہارے سوال کے جواب میں نعم یعنی ہاں کہہ دیا ہوتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن عملی شکل یہ ہے کہ جو دور دراز کے لوگ ہیں ہر سال تو نہیں آ سکتے، تمہیں مشقت ہوتی، پریشانی ہونی تھی، اور اگر ہر سال انسانوں پر فرض ہو تو اب مستقبل میں آج جیسے 20-25 لاکھ انسان، اور وہ ہیں جو صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے اب 2.5-3 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اگر سب مسلمانوں پر فرض کر دیا جائے تو اتنے بندے وہاں سے مارے جا سکتے ہیں، ان کا انتظام، ان کا نظم و نسق، ان کی باقی امور وہ کیسے پورے ہو سکتے؟ 20 لاکھ 25 لاکھ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے بڑے بھاری قسم کے اقدامات کیے جاتے ہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ انتظامی حوالے سے، غفلت کی وجہ سے، لوگوں کی بھگدڑ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جہاں 3 ارب انسانوں پر فرض کر دیا جاتا تو اتنی بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی تھی۔ تو آپ رحمت للعالمین ہیں، انسانوں پر شفیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور پھر فرمایا کہ نہیں، بس زندگی میں ایک ہی مرتبہ، وہی نازل ہو رہی تھی، حکم آ رہا تھا، میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا اور تمہارے لیے پھر مشکل کھڑی ہوتی۔ پھر بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ انسانیت کے وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب عقل و شعور اور عشق رکھنے والے لوگ ہیں، اصل مقصد تو ان کی تربیت ہے کہ وہ وہاں آئیں اور اس عالمی اجتماع میں اجتماعیت کا سلیقہ سیکھیں، سوسائٹی بنانے کا سلیقہ اور شعور ان میں آنا چاہیے، اور ان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں اور اقوام میں جا کر اس ماڈل پر لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ تعلیم و تربیت مقصد ہے، تعلیم و تربیت کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ تمام انسانوں کو ایک جگہ جمع کر کے پڑھایا جائے،
اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ جو مثلاً پڑھانے کی استعداد اور صلاحیت رکھتے ہیں اساتذہ، ان کی ورکشاپ کرا دی جائے، ان کی ٹریننگ کرا دی جائے۔ پھر سوسائٹی کوئی 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن مہینے کی تو بات ہے نہیں، ہمیشہ کا عمل، سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، اجتماعیت کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو 5-10 دن کی ورکشاپ ہو سکتی ہے، کچھ بنیادی امور سکھائے جا سکتے ہیں، پریکٹیکل کرایا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری انسانیت کو جمع کر کے ان پر لازمی قرار دے دیا جائے کہ وہ تربیت حاصل کریں۔ اس لیے جو رہنمایان قوم ہیں، جنہوں نے اپنی محنت و مشقت سے اتنی معاشی ترقی کر لی کہ وہ اس کے وسائل فراہم کر پائیں، معاشی خوشحالی جنہوں نے حاصل کر لی ہے، جنہوں نے وسائل حاصل کر لیے ہیں، تو کوئی بیوقوف آدمی یا احمق آدمی تو دولت مند نہیں ہوتا، کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں، جو تخلیقی صلاحیت والے۔ بیوقوف اور احمق آدمی تو مالدار ہوتا ہے چوری ڈاکے اور ظلم و ناانصافی کی بنیاد پر، اس پیسے سے کیے ہوئے حج کی کیا تربیت ہوگی؟ اس لیے کہا کہ حرام کے کپڑے پہن کر، حرام کا لباس پہن کر، حرام کا پانی پی کر، حرام کا کھانا کھا کر، لوٹ کھسوٹ کا مال لے کر آ کر دور دراز سے غلاف کعبہ پکڑ کر روئے اور پیٹے اور دعائیں کرے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قابل قبول ہوگی؟ رزق حلال جس نے محنت سے کمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں انسانی سوسائٹی میں تخلیقی صلاحیت موجود ہے کہ وہ انسانوں کے فائدے کے لیے اشیاء و اجناس میں ایسی افادیت پیدا کر دیتا ہے کہ جس کی اساس پر اس کے معاوضے کی صورت میں اس کے پاس پیسے جمع ہو۔ اس نے ایک تخلیقی کام کیا ہے، وہ تخلیق کار ہے۔ تو اس تخلیق کار کو چاہیے کہ اپنی محنت و مشقت کی کمائی سے جو اس نے پیسہ اور بچت جمع کی ہے اس سے حج کرے، آتے جاتے ہوئے تکلیفیں بھی برداشت کرے، اور ایک تخلیق کار اپنی تخلیق کے لیے ذہنی اور جسمانی تمام اذیتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کے سامنے ایک مشن ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے، وہ اپنی ذہنی قوتوں کو بھی، دماغی قلبی قوتوں کو بھی، عقلی قوتوں کو بھی، اور جسمانی اور طبعی قوتوں کو بھی استعمال میں لاتا ہے۔ اپنے پیشے میں، اپنے شعبے میں، تجارت میں، زراعت میں، صنعت میں 3 ہی بنیادی شعبے ہیں، اور ان تینوں شعبوں میں کام کرنے کے نتیجے میں جو اس نے وسائل حاصل کیے ہیں، اب ان وسائل کو ایک اعلیٰ ٹارگٹ کے پورا کرنے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں اور اپنے اپنے وطن سے نکلے، موقع پیدل چلنے کا ہو تو 6 مہینے میں پیدل پہنچ جائے۔ رجال کہتے ہیں پیدل چلنے والے لوگ۔ وعلیٰ کل ضامر، یا کسی ضامر اس چست سواری کو کہتے ہیں، گھوڑے کو، اونٹ کو، کہ جو بھاری بدن نہ ہو، سلم ہو، اسے غذا اچھی اور عمدہ کھلا کر خوب دوڑایا گیا ہو۔ سائس الفرس، جو گھوڑے کی سیاست کرنے والا ہے، وہ گھوڑے کو تیار کر دے، اس ضامر پر بیٹھ کر، جو اتنا پھرتیلا ہو کہ وہاں سے کیا ہے پہنچا دے۔ تو گھوڑا ایسا تیار کرنا یہ بھی انسان کی تخلیقی صلاحیت ہے نا، اس کی سیاست کی صلاحیت ہے۔ گھوڑے کے اس تربیت دینے والے کو سائس کہا جاتا ہے، سائس سیاست سے ہے، جس نے گھوڑے کی تعلیم و تربیت، اس کی کھلانے پلانے کا نظام، اس کا چھریرا بدن، اسے سلم بنا کر اس کو کیا ہے دور تک بغیر کسی تھکاوٹ کے دوڑنے کی صلاحیت پیدا کر دی۔ ورنہ تو عام گھوڑا
کھانے پینے اور بس ادھر ادھر کی چیزوں میں پھول جائے جسم کا، تو وہ تھوڑی دیر میں سانس پھول جائے۔ اب وہ چھریرا بدن ضامر کا لفظ بولا ہے اللہ نے کہ جتنی سلم اور تیز رفتار سواری ہو۔ ایک زمانے میں گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر تھا، پھر اس کے بعد ایسے ہی جہازوں اور کشتیوں کی ضامر بننے لگی جی، اور آج جی جہاز، ہوائی جہاز، گاڑیاں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اور اب مزید انسان جی نئی نئی تخلیقات کر رہا ہے کہ جو چند گھنٹوں میں یہاں سے اٹھا کر اس کو وہاں پہنچا دے۔ علی کل ضامر، پہنچے وہاں۔ اب پہنچ کر وہاں کرنا کیا ہے، ٹریننگ کیا ہے؟ قرآن نے 2 ذمہ داریاں عائد کی کہ وہاں پہنچ کر پہلی اہم ترین بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کل انسانیت کے لیے امن و امان کا درس سیکھے۔ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، انسانیت کے لیے مثابہ ہے اور امن، کہ بیت اللہ بنایا ہے۔ اب اسے یاد کرنا چاہیے کہ پہلا گھر جو آدم اور حوا نے بسایا، اور ہم سب کے سب انسانیت کی اسی آدم کی اولاد ہیں، تمام کی تمام انسانیت۔ تو پہلا درس انہوں نے یہ سیکھنا ہے کہ تمام انسان وہ دراصل ایک آدم کی اولاد ہے، ایک باپ کے بیٹے ہیں۔ تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، تمہارا دین ایک، تمہارا خدا ایک۔ وحدت انسانیت کا درس وہاں سیکھنا ہے۔ مثابۃ للناس یعنی انسانیت کے لیے مرکز اور منبع اس بیت اللہ کو بنانا ہے کہ یاد کرے کہ وہ پہلا گھر جس میں دنیا میں آدم کے سارے بیٹے، جن کی اولاد آج افریقہ، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، ہندوستان، چین، ایران، توران، دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، یہ سب کا سب اللہ کی مخلوق، اللہ کا کنبہ ہے۔ پہلا درس یہ سیکھے۔ انسانیت اور غیر انسانیت کے درمیان جب بھی ٹکراؤ ہو تو اسے ترجیح دینا ہے انسان کو، قطع نظر اس بات کے کہ وہ مسلم ہے، کافر ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، بدھ ہے، مسلمان ہے۔ انسانیت تخلیق ہے، اور تخلیق کو تباہ و برباد کرنا اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی صنعت ہے۔ اس تخلیق کو تباہ و برباد کرنا بڑا جرم ہے۔ تغییر خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے اندر تغیر و تبدل کرنا، انہیں قتل کرنا، انہیں تباہ کرنا، انہیں برباد کرنا، یہ بڑا جرم ہے۔ جب بھی انسانی اور غیر انسانیت میں، غیر انسانی عمل کیا ہے؟ انسانیت کا قتل، انسانیت کی محنت و مشقت کی کمائی پر ڈاکہ ڈالنا، انسانیت کی عزت پامال کرنا۔ تو مثابۃ للناس، انسانیت کا جو مرکز اور منبع ہے، اس کے لیے ہم نے یہ گھر بنایا ہے۔ تو اس گھر کو خانہ کعبہ پر نظر پڑے، اس کے گرد والہانہ طواف کرے، عاشقانہ جذبے کے ساتھ وہاں چلے، تو اسے اس گھر کو یاد کرنا ہے کہ یہ گھر ہمارے ابا جان کا ہے، ہماری اماں حوا کا ہے، ہم سب اس کی اولاد ہیں۔ اور جب یہ جذبہ بیدار ہوگا تو انسانیت کے حقوق کی ادائیگی اس کے پیش نظر ہو کہ مجھے اس پوری انسانیت کو جو بھٹک بھی چکی ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مان رہی، دعوت حکمت کے ساتھ اسے یہاں لانا ہے۔ یہ بات منوانی ہے کہ ہم ایک ہی کنبے کے آدمی ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک ہی خدا کے بندے ہیں، ایک ہی گھر اور چھت تلے ہمارے آباء و اجداد
رہے ہیں۔ اس لیے گھر واپسی کی تحریک تو انہیں چلانی ہے مسلمانوں کو۔ آج کل لوگ ہندوستان میں کیا ہے، کچھ فتنہ پروروں نے گھر واپسی کہ جی ہم چونکہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہم پہلے ہندو تھے بعد میں مسلمان ہوئے، تو واپس آ جاؤ، ہندو بن جاؤ۔ بھائی ہندو جو ہے وہ آدم کی اولاد ہے، آدم کا گھر بیت اللہ ہے، تو گھر واپسی تو ان کی ہونی چاہیے جو آدم کو چھوڑ گئے، جو نوح علیہ السلام کو چھوڑ گئے، جو ابراہیم کو چھوڑ گئے، ان کو گھر واپسی ہونی چاہیے۔ تو ایک حاجی جب حج کرے تو انسانیت کا درد اور غم اس کے اندر، انسانیت کو کاٹنے، اس کو قتل کرنے، اس کا مال لوٹنے، اس کو تباہ و برباد کرنے، اس کو جلا وطن بنانے، گھر سے بے گھر کرنے کا کام مت کرے۔ اس لیے اللہ پاک نے تورات میں بھی فرمایا، یہودیوں سے بھی میثاق لیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، کہتے ہیں ہم نے تم سے میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہ دیکھو انسانیت کا خون نہیں بہانا، بلکہ وہاں جملہ استعمال فرمایا کہ لا تسفکون دماءکم، اپنا خون مت بہانا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنے ملک سے، اپنے گھر سے اپنے آپ کو مت نکالنا۔ تو وہاں سوال پیدا ہوا ہے، مفسرین نے یہ سوال نقل کیا ہے کہ بھلا آدمی اپنے آپ کو کبھی قتل کرتا ہے؟ کہ تم اپنے آپ کو مت قتل کرنا۔ کبھی اپنے آپ کو اپنے وطن سے بے وطن کرتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرنا، تم اپنے آپ کو کیا ہے، وطن سے بے وطن نہ کرنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہاں مفسرین نے وہ حدیث نقل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسلمانوں کی مثال ایسے ہی ہے، باہمی محبت، باہمی تعلق، باہمی رشتے اور نسبت کے اعتبار سے مثل المؤمنین، مسلمانوں کی مثال فی توادہم، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں آپس میں محبت کے اعتبار سے جیسے ایک جسم اور جسم کے بہت سارے اجزاء اور افراد ہوں، یعنی افراد مل کر ایک ریاست میں، ایک شہر میں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں، توادہم و تعاطفہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کے حوالے سے، مہربان ہونے کے حوالے سے، تو یہ ان کی جو یہ تعلق ہے، یہ تعلق کا جسد واحد، ایک جسم کی طرح۔ اگر اس جسم کے ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو اس کے جیسے جسم کے باقی اعضاء کو بخار چڑھ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، جگراتا ہوتا ہے، آنکھ نہیں سوتی، جسم میں ایک جگہ پر تکلیف ہے، گردے میں تکلیف ہے، کہیں اور ٹانگ میں تکلیف ہے، کوئی زخم لگ گیا تو آنکھ سوتی ہے؟ نہیں۔ تو ایک اجتماعیت ہے۔ تو جب انسانی معاشرہ کسی سوسائٹی میں وجود میں آتا ہے تو وہ پورا معاشرہ مل کر ایک شخص ہے، ایک تشخص رکھتا ہے، ایک جسم ہے۔ تو اس جسم کو کہا کہ جب تم نے اپنے انسانوں کو قتل کیا تو گویا کہ تم نے اپنے جسم کو قتل کیا، اپنے جسم کے ایک عضو کو کاٹا۔ اس نے پابندی لگا دی کہ غیر مت سمجھو، جو دوسرا انسان ہے وہ تمہارا جسم کا حصہ ہے، تمہاری اجتماعیت کا حصہ ہے، اس کے انسانی حقوق، اس کو کاٹنا، مارنا، جلا وطن کرنا، گھر سے بے گھر کرنا، یہ گویا کہ اپنے جسم کو کاٹنا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے، اس اجتماعیت کو توڑنا ہے، اس سوسائٹی کو ختم کرنا ہے۔
تو انسانیت کی اس ہمدردی کی اساس پر دنیا بھر کے جتنے بھی انسان ہیں ان کی ہمدردی کا موجود ہونا، مسلمان ہے تو اس اجتماعیت کا حصہ ہونا، اور اگر ایسا نہیں ہے اور غیر مسلم ہے تو اس کے لیے یہ ہمدردی ہونا کہ یہ گھر واپس آئے۔ یہ اس انسانی جسم کی وحدت کو پیش نظر رکھ کے اس کو دعوت دینا، حکمت اختیار کرنا، نہ یہ کہ اس کی انسانیت کا گلا کاٹنا، مارنا اور قتل کرنا۔ باقی رہا جب کوئی انسان کا ایک ملک، قوم یا ایک فرد انسانیت کے خلاف کام کرے، یعنی عضو ہی عضو کو کھانے لگ جائے، تو جہاد کا وہ مقدس عمل یا قتال کا وہ عمل، وہ تو دراصل جسم میں جیسے کینسر پیدا ہو جاتا ہے اس کو کاٹنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ انسانیت دشمنی نہیں ہے بلکہ باقی جسم کو اس کے شر سے بچانا ہے کہ وہ قابل اصلاح نہیں رہا۔ عام زخم ہو جائے، عام تکلیف ہو جائے تو کبھی جسم کاٹا جاتا ہے؟ نہیں۔ جب کینسر زدہ ہو جائے اور اس کا علاج ممکن نہ ہو بلکہ اس کے نقصان سے پورے جسم کو نقصان پہنچنا ہو تو پھر کوئی نہ کوئی حصہ اس کا کاٹنا پڑتا ہے، بس اس کا حصہ۔ انسان دشمنی سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاد اور قتال کے خلاف بات یہ نہیں ہے، اس کا تعلق اس جسم کے حصے کو کاٹنے سے ہے جو کینسر زدہ ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور اس میں بھی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بڑی تفصیل بیان کی ہے کہ ایک جہاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ایک جہاد صحابہ کا، اور ایک جہاد جو اس دور میں ہے۔ اس کے بعد نبی کا جہاد اور قتال وہ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹارگٹ مقرر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگایا تھا کہ یہ بندے قابل اصلاح نہیں ہے، یہ انسانی جسم کا وہ گلا سڑا حصہ ہے کہ اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ مثلاً ابو جہل، 70 مکے کے جو بڑے بڑے سردار، قیصر و کسریٰ، چند گنتی کے افراد ہیں جن کے قتل کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ دیا گیا تھا۔ حتیٰ کہ وہ منافقین جن کا نفاق بھی کھل کر سامنے آ گیا، 40-50 آدمیوں کے تو نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہیں، بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ نبی کو جن افراد کی فہرست دی گئی تھی ان کو قتل کیا، بس 70 آدمی، ان کے نام لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حدیث میں وہ 7 آدمیوں کے نام لیے مکہ میں ہی ہوتے ہوئے کہ یہ بندے ہیں، یہ قابل اصلاح نہیں، ان کو۔ ابو جہل جن میں سردار تھا، جن کو یہ وہ جہاد ہے کاٹنے کا حکم خدا کے بغیر، کیونکہ نبی کا تعلق خدا سے ہے، جب تک اللہ نبی کو نہیں حکم دیتا تو باقیوں پر وحی نہیں آتی۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی تکمیل کے لیے قیصر و کسریٰ کو شکست دینے کا کام صحابہ نے، خلفائے راشدین میں دور میں، جی ان میں سے بھی جس نے پناہ لے لی اس کو پناہ دے دی۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، امن دے دو، جان کا تحفظ دے۔ قتل کرنا مقصد نہیں ہے، ان کی سیاسی طاقت توڑنا مقصد۔ اور شاہ صاحب نے کہا تیسرا جہاد وہ ہے جو دنیا میں صرف اور صرف رائے کلی کی اساس پر، اجتماعی انسانی کے نفع کی بنیاد پر ہوگا، جو انسانیت کے مجموعی نفع کو نقصان پہنچائے۔ ایسے انفس شریرہ جو اجتماعیت کے لیے انتہائی زہر ہو چکے ہیں، ان کے خلاف قتال کرنا ہے، اور اس میں بھی مقصد ان کا براہ راست قتل نہیں ہے، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ زندہ گرفتار کر کے ان کی طاقت سلب کر لی جائے،
اور اس کے بعد پھر ان کو موقع دیا جائے قید میں یا ایک مخصوص ماحول میں رکھ کر کہ وہ دین کی طرف آ جائے، اور اگر دین نہیں قبول کرتے تو کم از کم اپنے شر کو انسانیت میں پھیلانے سے باز آئے گا۔ جی، امن و امان سے اگر سوسائٹی میں رہنا چاہیں تو امان دے دو، تو جب تک نفع انسانیت کے لیے کوئی لڑائی نہ ہو اس وقت تک قتال جائز نہیں۔ حجت اللہ میں شاہ صاحب نے تفصیل سے یہ بات واضح کی۔ تو سب سے پہلا کام بیت اللہ الحرام میں مثابۃ للناس، انسانیت کا درس سیکھنا، انسانیت کے لیے کام کرنا، اور انسانیت کے لیے کام یہ ہے کہ ایک تو قتل نہ کیا جائے، دوسرا انہیں اپنے ملک اور اپنے گھر سے بے گھر نہ کیا جائے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، دار کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دار اس دائرے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی بھی اجتماعیت قائم ہوتی ہے، چاہے وہ ایک گھر ہو، ایک بستی ہو، ایک ریاست ہو، ایک مملکت ہو، ایک ملک ہو، وہ اس کا دار ہے۔ اس دار سے مت نکالو اپنے آپ کو۔ اور خاص طور پر مدینے کے یہودی یہ حرکت کرتے تھے۔ مدینہ میں 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ ادھر سے یہاں مدینے میں جو ان کے علاوہ غیر یہودی یا عرب قبائل تھے وہ 2 تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں کے درمیان لڑائی رہتی تھی۔ یہ یہودی باہر سے آ کر بسے تھے یہاں، اس لیے یہ اپنے بچاؤ کے لیے ایک قبیلہ ایک کے ساتھ ہو جاتا تھا، دوسرا دوسرے کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی ہوتی، جنگیں ہوتی، تو جس کا حلیف جو یہودی قبیلہ ہوتا تھا وہ دوسرے کے خلاف لڑتا تھا، اپنے یہودیوں کے خلاف، ان کا خون بھی بہاتا تھا جی، اور انہیں جلا وطن بھی کرتا تھا، گرفتار بھی کرتا تھا۔ گرفتار کرنے کے بعد ایک اللہ نے حکم دیا تھا کہ اگر تمہارے بندے گرفتار ہو جائیں تو فدیہ بھی دیا کرو، فدیہ دے کر انہیں رہا کراؤ۔ اچھا، 2 کام تو کرتے تھے، قتل بھی کرتے تھے اور گرفتار بھی کرواتے تھے، جب اپنے گھر سے بے گھر کرواتے تھے، کیونکہ جو فاتح ہو جاتا تھا قبیلہ وہ مفتوح قبیلے کے گھر پر قبضہ کر کے انہیں غلام بنا لیتے تھے، پھر اس غلام کو چھڑانے کے لیے چندہ جمع کرتے تھے فدیہ کے نام پر، اس میں بھی گھپلے کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تمہیں تو کہا تھا کہ قتل مت کرنا، اپنے گھر سے بے گھر نہ کرنا، تم نے یہ 2 کام کیے، تمہیں نکال دیا۔ گھر سے بے گھر کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، جیسے انسانوں کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، ایسے ہی کسی کو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دینا بہت بڑا جرم۔ آج آپ جس المیے کو رو رہے ہیں وہ گھر سے بے گھر کرنے کا ہے نا۔ پچھلے 1 سال میں 10 لاکھ نوجوان یہاں سے گھر سے بے گھر ہو گئے۔ اللہ نے تو کہا تھا تم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان کو، اپنے لختے جگروں کو مت نکالنا اپنے گھر سے، اور تم نے نکالا، تمہارے کرتوتوں نے نکالا۔ نوجوان کسی ملک کا، کسی قوم کا کریم ہوتا ہے، بنیاد ہوتی ہے، اس کی تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ بوڑھے تو ریٹائر ہو گئے، کام کاج کے نہیں ہیں، بیکار ہے، ذرا ذرا ان کے پاس تجربہ ہے، جو بھی ان میں سے کوئی عقل ہوش و آواز رکھنے والے، وہ کیسا تجربہ ہے؟ اخراج انفس، اپنے آپ کو اپنی سوسائٹی میں، اپنے لختے جگروں کو، اپنی اولاد کو گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ حج کا درس یہ ہے کہ وہ انسانیت کا سلیقہ سیکھ کر آئے اور اپنی قوم کے لوگوں اور افراد کو نہ تو قتل کروائے اور نہ ہی کیا ہے
اپنے گھر سے، اپنے وطن سے بے وطن کروائے۔ یہ حج کا درس ہے۔ عجیب تماشا ہے، گھر سے نکلنے پر مجبور کرتے ہیں اور پھر انسانی سمگلر مافیاز ان نوجوان بچوں کو اٹھا کر غیر قانونی راستوں سے حکمرانوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر، بارڈر کراس کروا کر، جان کو خطرے میں ڈال کر، کئی ملکوں سے کراس کراتے 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 لیبیا پہنچاتے ہیں، اور وہاں سے کیا سمندر میں دھکا دے دیتے۔ 8 مہینے سے لیبیا میں یہ نوجوان پھنسے ہوئے تھے، جو کشتی ڈوب کر مرے جی، جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور اس پورے 8 مہینے میں وہ بلیک میل کرتے رہے ہیں یہاں ان کے خاندان والوں، پہلے 35 لاکھ 40 لاکھ پہلے لے چکے، پھر جی چونکہ آگے راستے بند ہیں، بڑی سختی ہے، لہذا ان کا خرچے پانی کے پیسے دو۔ اور ان میں سے جن لوگوں کے جی اپنے گھر والوں تک اطلاعات آئی ہیں کہ انتہائی مصیبت میں، خفیہ خانوں میں، دڑبوں میں، اذیت کی حالت میں اپنی نوجوان نسل کو تباہ و برباد کرنے کے لیے چھوڑ رکھا، اور یہ تو 400 تھے، ابھی تو پتہ نہیں کتنے ہزار، 7,000 کے قریب ادھر ادھر مارے پھر رہے ہیں، جنہوں نے کیا ہے تو مروانے کا کام خود۔ اور ماشاء اللہ ماں باپ بھی اور وہ نوجوان بھی نہیں سوچتا کہ وہ بھی اپنے گھر کو چھوڑ کر باہر جا رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ اگر زندہ ہوتا تو یہاں کوئی نہ کوئی روٹی کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو تھا، مزدوری کم مل رہی تھی نا۔ اپنا وطن چھوڑنا، مہاجر بننا خود ہی یہ بھی جرم ہے اس آیت کے تناظر۔ حج نے تو یہ بھی سکھانا تھا نا کہ ایک آدمی اتنا جذباتی نہ ہو، جس سوسائٹی میں رہا، جس نے پالا پوسا بڑا کیا، جہاں کی دھرتی کا اناج کھایا، جس ماں باپ کے ساتھ رہا، اس کا حق ہے کہ وہ اس کے لیے وہاں رہ کر کام کرے۔ عالمی سامراج نے دماغوں میں ڈال دیا کہ جی بس باہر جاؤ گے تو بس بڑے وارے نیارے ہو جائیں گے، چاہے وہاں بیت الخلاء صاف کرنے پڑے جی، سڑکوں کی صفائی کرنی پڑے، برتن مانجنے پڑے، ذلت اٹھانی پڑے، اور جب غیر قانونی طور پر کسی ملک میں داخل ہوں گے تو وہاں تمہاری قیمت کیا ہے؟ تم تو بڑے سستے غلام، تمہاری حیثیت کیا ہے وہاں؟ ایک ایسے ڈرپوک فرد کی جسے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کب تائے اور پولیس پکڑ لے، اس لیے اس کے جو انسانی حقوق ہیں وہ بھی اس ریاست پر لازمی نہیں ہوتے، کیونکہ قانونی طور پر آپ اس کے نظام کا حصہ نہیں ہیں۔ حج یہ سلیقہ سکھاتا ہے کہ اپنی دھرتی پر رہنے کا سلیقہ سیکھو جی، اعتماد کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ مشکلات آتی رہتی ہیں، ان مشکلات کے حل کرنے کے لیے خود کردار ادا کرو، اجتماعیت کوشش کرو۔ اب یہ ادھر ادھر سے قرض پکڑ کے اور ادھر ادھر سے مال ان ایجنٹوں کے حلق میں ڈال کر، اور یہ جو اتنا قرضہ چڑھا کر اتنی مصیبتوں، اور قرآن نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ غیر قانونی کام کیوں کرتے ہو؟ جانا ہے تو عزت اور وقار سے جاؤ، باقاعدہ جاؤ۔ اگر موقع ہے، اول میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، لا تخرجون انفسکم، اپنے آپ کو اپنے گھروں سے مت نکالو۔ اپنی دھرتی، اپنا خاندان، اپنی سوسائٹی، اپنے قومی تقاضے تم نے مطالبہ کرتے ہیں کہ آزادی اور حریت کے ساتھ اپنا کردار ادا کرو۔ مصیبتیں آیا کرتی ہیں، ظالموں کے اس سسٹم کو توڑو اپنی اجتماعی طاقت سے، کہ جو تمہیں غلام بنائے ہوئے ہیں، تمہیں مجبور کر رہے ہیں، ان کی پالیسیوں فیل کرو۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ یہاں کا کریم نکل کر عالمی سامراج کی ایجنٹی کے لیے کردار ادا کرے جی۔ اور پھر اس پورے المیے میں وہ کہتے ہیں جی اب اتنے اسمگلر گرفتار کر لیے، وہ بیچارے جو نیچے ان کے اہلکار ہیں، اصل میں تو اس کے پیچھے وہ مافیاز ہیں مقتدر طبقوں کے
جن کے پاس طاقت ہے۔ اصل میں تو گینگ وہ چلاتے ہیں، وہ بھرتی کرتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، بھرتی بھی اس علاقے سے کرتے ہیں کہ جو صنعتی ترقی میں اس پاکستان میں باقی تمام علاقوں سے آگے۔ جتنے نوجوان اس وقت ڈوبے ہیں وہ گجرانوالہ سے لے کر راول پنڈی، یہ گجرات، یہ علاقہ ہے جہاں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں۔ بھائی غربت سب سے زیادہ تو کیا ہے؟ جنوبی پنجاب میں ہے۔ غربت تو سب سے زیادہ مسکنت تو اندرون سندھ میں ہے، وہاں کا نوجوان تو اس میں کوئی شامل نہیں ہے۔ غربت تو بلوچستان میں ہے، غربت تو فاٹا کے علاقے میں ہے، پختون علاقے میں ہے، وہاں کے نوجوان ہیں اس میں نہیں۔ وہ مزدوری کرنے کے لیے گجرانوالہ، گجرات، گجر خان اور پنڈی اور فیصل آباد مزدوری کرتا ہے، جو بھی ملے رزق حلال کماتا ہے۔ جی اب جو یہاں رہنے والے ہیں وہ اپنی فیکٹری میں کام کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اس جگہ مزدوری کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ دماغ میں ڈال دیا کہ بس راتوں رات امیر ہونا ہے، اور دو چار لوگ ایسے چور راستے سے یورپ پہنچ گئے اور ان کے گھر والوں نے بھی نو دولتی ہے نا، کوٹھیاں، بنگلے، عیاشیاں کے کام شروع کر دیے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب تو ہمیں کیا ہے، اسی چور راستے سے جانا ہے۔ دیکھو فلانے کا بیٹا گیا تھا تو وہ وہاں سے کتنی دولت بھیج رہا، اور تو اور اس نوجوان کو اس کے گھر والے ٹکنے نہیں دیتے۔ ایک تحقیقی رپورٹ آ چکی ہے، کتاب بھی آ چکی ہے اس پر۔ یہ کوئی بھوکے ننگے نہیں تھے سارے، بھائی جس نے 35 لاکھ روپیہ دیا ہے تو کہیں سے تو آیا ہے نا۔ یہ سراکی بیلٹ میں ہے کسی کے پاس 35 لاکھ روپیہ دے کر جائے؟ جی یہ اندرون سندھ میں کسی غریب ہاری کے پاس ہے کہ وہ یہ پیسے دے کر جائے؟ نہیں۔ یعنی وہ علاقے جہاں کام کاج کرنے کے کسی درجے میں مواقع ہیں لیکن محنت نہیں کرنی، کام نہیں کرنا، رزق حلال نہیں کمانا، چور راستے سے اپنے آپ کو گھر سے باہر نکال دینا ہے۔ قرآن نے تو کہا تھا لا تخرجوا نہ انفسکم، اپنے آپ کو مت نکالو۔ جی تو وہ سسٹم جو انسانوں کو اپنے علاقے سے باہر نکالے، عالمی ہو، عالمی مافیاز ہو، ملکی مقتدر مافیاز ہوں، یا اس کی بنیاد پر عام لوگوں اور نوجوانوں کا ذہن بنا دیا جائے کہ اب یہ ریاست رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ جو 20-25 سال کا جوان بن گیا ہے یہ اسی ریاست میں رہا ہے نا، یہیں کی روٹی کھائی ہے، یہیں کے ماں باپ کے ساتھ رہا ہے، آج کیا تیرے لیے ہو گیا؟ چونکہ سرمایہ دارانہ تعیش دماغ میں بھر دیا، اور سرمایہ داروں نے یہ دوڑ پیدا کرا کے ان نوجوانوں کو گمراہ کر دیا کہ دولت ہی اصل ہوتی ہے۔ پھر ایسے ایسے ڈرامے دکھاتے ہیں کہ ایسی کوٹھی، ایسا بنگلہ، ایسے کپڑے، ایسے فلاں، ایسی گاڑی، ایسی فلاں۔ اور سرمایہ دار کیا کرتا ہے؟ چند ایک لوگوں کو یہ چیزیں مہیا کر کے ان کے پوش علاقے بنا دیتا ہے، باقیوں کو ہرس میں ڈال دیتا ہے کہ ایسا کرو۔ ٹی وی کا اشتہار چلتا ہے، کوٹھی بنگلوں کی لینڈ مافیا جو ہے لوگوں کو گمراہ کر کے اس کی طرف ڈالتا ہے۔ تو پورا سسٹم انسانیت دشمنی اور انسانوں کو اپنے وطن سے بے وطن کرنے کے لیے کردار۔ آج جی یوم سوگ منا رہے ہیں، 400 بندے مر گئے۔ سوگ تو تمہیں اپنا منانا چاہیے کہ تمہارے اس غلط سسٹم، غلط کردار، تمہارے مافیاز نے یہ نوبت کر دی کہ نوجوان ملک چھوڑ کر باہر جائے۔ جی تو کسی معاملے کے سارے پہلوؤں پر تبھی غور ہوگا جب بطور سسٹم کے دیکھا جائے۔ حج یہ سلیقہ سکھاتا ہے کہ مسابۃ للناس۔ اور دوسری بات حج میں کہی امن و امان۔ اگر یہاں امن و امان کا نظام موجود ہو تو لوگ نکل کر باہر جائیں گے۔ یہاں جو خوف کے سائے، یہاں کی مقتدرہ جو ظلم ڈھا رہی ہے، بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے،
انسانیت کی تباہی کے لیے کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ جو برطانوی سامراجی تسلط کے زمانے میں خوف کے ذریعے سے اس پوری سوسائٹی کو یرغمال بنایا گیا تھا، 1757 میں غداری کے ذریعے سے قتل عام، 1899 میں ٹیپو سلطان کے خلاف اقدام کر کے جو دہشت پھیلائی گئی، دلی پر قبضے کے وقت جو قتل و غارت گری کی گئی، 1857 کے بعد جو تباہی اور بربادی اتاری گئی، انسانیت کا قتل کیا گیا، اور پھر وقتاً فوقتاً جبر کے ظالمانہ قوانین نافذ کیے گئے، خود ساختہ قانون بنا دیا، اور اس قانون کی بنیاد پر انسانیت کو ذلیل اور رسوا کیا گیا۔ حریت پسندوں نے آزادی کی تحریک چلائی تو اس کے خلاف رولٹ کمیٹی ایک بنائی گئی تھی، جس نے 1918-19 میں رولٹ ایکٹ نافذ کیا تھا، اور اس رولٹ ایکٹ کے تحت یہ جو بدنام زمانہ قانون اور یہ جو ظالمانہ قوانین جو انسانوں کی آزادی کے سلب کرنے والے تھے، یہ رولٹ ایکٹ کے تحت تو اس کا نفاذ ہوا تھا۔ تو ظلم و جبر کی وہ داستانیں رقم تھی، انسانوں کے انسانی حقوق سلب کیے گئے، گھروں پر چھاپے مارے گئے، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، بغیر کسی مقدمے کے پکڑو جیل میں ڈال دو، 6 مہینے تک پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ ظالمانہ کام 1919 میں جلیانوالہ باغ کے واقعے کے بعد کیا گیا۔ ہر ہندو، ہر مسلمان، ہر کوئی آزادی کا نام نہ لے، کوئی ان جلیانوالہ شہداء کا نام نہ لے، کوئی سیف الدین کچلو کا نام نہ لے، احرار کا نام نہ لے، آزادی کی جنگ لڑنے والوں کا نام نہ لے، قومی جماعت کے ہیروز کا نام نہ لے، ذو معنی ناموں سے پکارنے کا عمل شروع کر دیا۔ تو پورے میڈیا وار اور جناب تشدد اور ظلم، پورا پولیس راج، سیکورٹی کے نام پر تسلط اور ظالمانہ قانون استعمال کر کے انسانوں کی آزادی سلب کی گئی۔ پھر 1935 میں شہید گنج کے واقعے میں اس تمام تر ظلم کے باوجود احرار سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری، تو اس کے خلاف کیا اقدام کیا گیا۔ پھر 1946 کے الیکشن میں فراڈ کیا گیا۔ تو وہی ظالمانہ نظام ہے۔ حج تو یہ سلیقہ سکھاتا ہے کہ امن و امان۔ بیت اللہ الحرام کو کیا کہا؟ من دخلہ کان آمنا، جو اس بیت اللہ میں داخل ہو گیا، مسجد حرام میں آ گیا، اسے امن۔ تو امن کا مرکز ہے۔ حج کے ذریعے سے تو یہ سلیقہ سیکھنا ہے کہ امن و امان کا نظام کیسے قائم کیا جائے گا، یہ نہیں کہ بد امنی۔ حج جو ہے دوسرا اہم ترین کام سکھاتا ہے امن، اور امن کسی بھی سیاست کا بنیادی مقصد ہوتا ہے، امن و امان قائم کرنا، اور امن و امان قتل و غارت گری کی بنیاد پر ہو تو یہ امن نہیں ہے۔ یہ تو تخرجون انفسکم تسفکون دماءکم، یہ تو خون بہانا ہے، یہ تو قتل و غارت گری ہے، یہ تو انسان کو خوف زدہ کر کے اپنی ریاست میں ریاستی حقوق سے پامالی کا عمل ہے۔ قرآن نے بڑی دو ٹوک باتیں کی۔ آج رسمی حج بنا لیا ہے کہ سود خور، لٹیرے اور ظالم سفاک ماشاءاللہ حج کرنے پہنچ رہے ہیں۔ کس بات کا حج؟ حج تو سکھاتا ہے انسانیت اور انسانیت کا احترام، اور اپنی ریاست میں بسنے والے تمام انسانوں کو بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، امن۔ اب رسمی طور پر طواف بھی کر لیا، عرفات بھی چلے گئے، مزدلفہ بھی آ گئے، مینا بھی پہنچ گئے، شیطان کو کنکریاں بھی ماری، لیکن جو دل میں بیٹھا ہوا شیطان اس کو کنکری ماری، سارے کام کیے، لیکن نہ امن سیکھا، نہ انسانیت سیکھی، نہ اس کے حقوق سیکھے۔ اسی لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حج کے مقاصد میں ایک تو اللہ کے وہ شعائر، ان کی عظمت پیدا کرنا، بیت اللہ جو امن و امان کا گھر ہے،
جو انسانیت کا پہلا گھر ہے، اس کی اساس پر اس کی عظمت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ حج بیت اللہ انسانوں میں یہ تفریق پیدا کرنے کے لیے ہے کہ کون پرامن ہے اور کون فاسق و فاجر ہے۔ حج میں عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلانا آدمی حج پہ آیا ہے، اپنی ریاست میں اس کا کردار یہ ہے، اور یہاں بڑا احرام باندھ کر طواف کر رہا ہے، تو فسق سامنے آ گیا کہ نہیں؟ پتہ چل گیا، فجور کا پتہ چل گیا، نفاق کا پتہ چل گیا۔ اور آج کے جدید دور میں تو کیا ہے، سبھی کچھ پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ جو سرمایہ دار ہے، یہ جو ظالم حج پہ گیا ہوا ہے، رسم تو اس نے پوری کی، بلکہ رسم بھی پوری نہیں کی، عرفات نہیں گئے، مزدلفہ نہیں گئے، اور کہتے ہیں کہ جی ہم اس کا دم ادا کر دیں گے، خون بہا دیں گے، بکرے کرا دیں گے 10 12 15، تو حج ہو گیا۔ یعنی اللہ نے محروم رکھا ان ظالموں اور فاسقوں کو کہ حکومت میں ہیں، پورے پروٹوکول کے ساتھ گئے ہیں، وہاں پہنچ گئے ہیں، تو عرفات نہیں جا رہے اس لیے کہ کہیں خرابی نہ ہو جائے، اور ان کا دم دے دیں گے۔ اور بھی دم سے حج ہوتا ہے؟ حج کے تو 2 ہی فریضے ہیں، ایک عرفات اور ایک بیت اللہ کا طواف زیارت۔ جو عرفات سے واپسی پر آ کر کنکریاں مارنے کے بعد پہلے دن کی، پھر طواف افاضہ جسے کہتے ہیں، طواف فرض جو ہے وہ، یہ 2 فریضے ہیں، باقی واجبات۔ چلو کوئی آدمی مزدلفہ سے عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ گزر کر جا کر مدینہ ٹھہر سکتی ہیں، یا واجب ہے، واجبات میں سے ہمارے ہاں تو اس کا دم دیا جا سکتا ہے۔ او بھائی وہ تو بنیادی رکن ہے عرفات۔ تو عجیب بات ہے کہ وہاں جا کر شاہ صاحب کہتے ہیں فاسق و فاجر اور ایک مخلص مومن، اس کا کچا چٹھا سامنے آ جاتا ہے، جس نے واقعی یہاں امن قائم کیا، جس عوام نے، جن مخلص لوگوں نے، صحیح محسنین نے، ان کا حج مبرور ہوا کہ انہوں نے یہاں بھی امن و امان قائم کیا، اور اس کے مطابق وہاں بھی، اس حج کے دوران بھی انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کسی قسم کا کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، کوئی فسق فجور نہیں، کوئی قانون نہیں توڑا، وہاں بھی پورے ڈسپلن میں رہا، حج مبرور ہے۔ تو مخلص مومن محسن حاجی اس کا، اور ایک منافق فاسق فاجر، اس کی خرابی اس حج سے کیا ہے، علم نشرہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر حال میں اسے عرفات کے میدان میں جانا ہے، لوگوں کے سامنے جانا ہے۔ اور اب تو لوگوں سے بچانے کے لیے عرفات کے میدان میں بھی بڑے اسپیشل قسم کے خیمے اور مقامات، اور جناب والا وہاں بھی عمارتیں بنانی شروع کر دی۔ ابھی اس دفعہ کی جو ویڈیو آئی ہے عرفات کے میدان میں، جہاں صرف 9 ذی الحج کو زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کے اس دورانیے میں قیام کرنا ہے، اس کے لیے بھی 5 اسٹار ہوٹل، بلکہ اس سے بھی اوپر کے ہوٹلوں کی سہولت کے چھوٹے چھوٹے ہٹ، جیسے پکنک منانے آئے، لگتا ہی نہیں کہ وہ حج کرنے گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ حاجیوں کے میدان میں تم لوگوں کا انسانیت کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہو۔ کھلا میدان ہو، اور کھلے میدان میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اللہ کو پکارے، گڑ گڑائے سب کے سامنے، تاکہ اچھے اور برے کا پتہ چل جائے۔ اور جب چوروں نے جانا ہو، ڈاکوؤں نے جانا ہو، اور لوگ پہچان لیں کہ اچھا یہ بدامن، اس نے اتنے بندے یہاں سے بھگائے ہیں اور پھر یہاں آ گیا۔ تو حج جو تربیت کی مقام تھا، محنت اور مشقت کا، جسمانی مشقت بھی، مالی اخراجات بھی، انتظامی ڈسپلن بھی، امن و امان کا سلیقہ بھی، انسانیت دوستی کا شعور بھی، جو حج کا بنیادی کام ہے۔ اسی اساس پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، یہ ہے قصد، یہ ہے ارادہ، فحجوا، حج کرو، یہ ہے حج۔
جو ان تمام لوازمات کے ساتھ ہو۔ اور اگر یہ نہ ہو اور انسانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کردار ادا کریں اپنے ملک اور ریاست میں، ایسا معاشی نظام، ایسا سیاسی نظام، ایسا سماجی نظام، ایسا سیکورٹی کا نظام جو خون بہائے، انسانوں کو جلا وطن کرے، گھر سے بے گھر کرے۔ اور یاد رکھو وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کسی کو اس کے گھر سے اٹھا کر جیل میں بند کر دیں۔ جی بھائی، یہ پہلے تو اخراج یہ ہوتا تھا جس کو کہتے تھے نفی، اپنے ملک سے باہر نکال کر پھینک دینا، جی نفی الدار یا نفی الارض، قرآن نے بھی یہ استعمال کیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ جو تم باہر نکال دیتے ہو کسی شریر کو، چور کو، ڈاکو کو، قاتل کو، تو باہر جا کے یہ سارے چور مل کر ایک گینگ بنا لیں گے اور پھر گینگ بنا کر آ کر ریاست پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ان کے جلا وطن، ان کے سوسائٹی سے باہر نکالنے کا مطلب جیل ہونی چاہیے، کیونکہ باہر جا کر تو کیا ہے، خرابی پیدا کریں گے۔ تو جیل بنائی تھی مجرموں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، قاتلوں کے لیے، بد امنوں کے لیے۔ تو یہ جلا وطن کرنا تھا، کیونکہ اس آدمی کی جب آزادی سلب کر لی، وہ اپنے وطن میں، اپنے گھر میں سکون سے نہ رہ سکتا، نہ سکون، تو جلا وطن کر دیا نا، اس کو گھر سے نکال دیا۔ اللہ نے دیارکم کہا، دیار دار کی جمع ہے، دار کا اطلاق سب سے پہلے اپنے گھر چار دیواری سے ہوتا ہے۔ تو حج تو یہ سلیقہ سکھاتا ہے کہ نہ اخراج انسانیت ہو، نہ قتل انسانیت ہو، بلکہ امن انسانیت ہو، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ان کے وسائل، ان کی حفاظت ہو۔ اب دیکھو عزت کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے، وہاں حج کے دوران کہا گیا کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی قسم کا شہوانی کام نہیں ہوگا، کسی قسم کا فسق و فجور۔ اور فسق و فجور میں وہ تمام امور شامل ہیں جو ایک مسلمان کی بیعت کے وقت لازمی ہیں، کہ نہ غیبت کرے گا، نہ بدعت کرے گا، نہ کسی پر تہمت لگائے گا، نہ زنا کرے گا۔ یہ ساری تہمت بھی تو شامل ہے کہ نہیں؟ جھوٹا الزام لگا دو، جھوٹا پروپیگنڈا کرا دو کہ اس نے جناب والا ریاست دشمنی کی ہے، جھوٹی گواہیاں بھگتا دو۔ تو یہ بھی تو کیا ہے، حج یہ سلیقہ سکھاتا ہے کہ انسان بن کر آئے، سچا مسلمان بن کر آئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کی ٹریننگ مکمل کر لیتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہے، جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا بغیر جرم کے، کیونکہ اس نے جرائم معاف کرا کر آئندہ کا عزم کر لیا۔ حج کا مطلب عزم کرنا، یہ عزم صرف اتنا نہیں ہے کہ یہاں سے عزم کر کے مکہ پہنچ جاؤ، وہاں رہ کر وہ عزم پختہ کرنا ہے انسانیت دوستی کا، اس کے حقوق ادا کرنے کا، انسانی مسائل کے حل کرنے کا، اعلیٰ مقاصد کے لیے کام کرنے کا، کہ اس محنت و مشقت سے اس کے اندر یہ قصد اور ارادہ پختہ ہو جائے کہ وہ شریعت مقدسہ کے کسی کام کی خلاف ورزی نہیں کرے، کسی حکم کو پس پش نہیں ڈالے، انسانی حقوق نہیں توڑے گا، انسانی مال نہیں لوٹے گا، انسانیت میں بد امنی پیدا نہیں کرے گا، انسانوں کو بے وطن نہیں کرے گا۔ اچھا، ایک طرف یہ تمام چیزیں ہیں کہ سوسائٹی کے نوجوانوں کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، ریاست میں بد امنی ہے، بھوک ہے، ننگ ہے، 1 ارب ڈالر کے لیے حکومت بھیک مانگ رہی ہے، ساری دنیا کے سامنے پھر رہی ہے، اور ساری لگائی جا رہی ہے شرطوں پہ شرطیں۔ کوئی انسانیت؟ یہ حج ہی ہے؟ کس بات کا حج؟ کس بات کا عزم؟ کس بات کا ارادہ؟ کس بات کے لیڈر؟ قرآن کھل کر بات بیان کرتا ہے
ذی الحج کا مہینہ حج کی عظمت، حج کی تعلیم، حج کی تربیت، انسانیت دوستی کا شعور، یہ حج کی تعلیم کا فریضہ ہے۔ اور یہ جو عشرہ ذی الحج کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس کا تعلق انہی امور کے ساتھ ہے۔ اگر ان امور کے ساتھ ہو تو فضائل ہیں، اور اگر لوٹ مار ہو، قتل و غارت گری ہو، بد امنی ہو، انسانیت دشمنی ہو، اور اس میں جو وظائف لکھے ہوئے ہیں، روزہ رکھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، مونچھوں کے بال نہ کٹواؤ، یعنی عجیب بات ہے، ایک مستحب عمل ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ بال نہ کاٹے یکم ذی الحج کے بعد، اس کے کرنے پر تو بڑی فضائل پر گفتگو ہوگی۔ کیا یہ انسانیت کے قتل پر بھی گفتگو ہوئی اس مہینے میں؟ انسانوں کو اپنے گھر سے نکالنے پر بھی گفتگو، جو فریضہ ہے، مستحبات پر زور ہے، اور جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں وہ پس پشتہ۔ یہی وہ عذاب کی وجہ ہے کہ ایسے حکمران، ایسے ظالم اور سفاک لوگ ہم نے قبول کیے ہوئے ہیں، اور اپنے ملک میں رہ کر ملک کے سسٹم کو درست کرنے کے بجائے ان کے اشارے، ان کے پھیلائے ہوئے جال اور عالمی مفادات کے مطابق اپنا ملک چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، چاہے سمندر میں ڈوبیں، غرق ہوں، کہیں جائیں۔ اس سے بڑی تباہی اور بربادی کیا ہے؟ یہاں تو خون کے آنسو ہونے چاہیے تمہیں، کہ تمہارا لخت جگر، تمہارا خون، نبی قرآن نے تو کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل کل انسانیت کا قتل ہے۔ تمہارے 400 بندے مر گئے دم گھٹ کر، تمہاری خرابی کی وجہ سے، تمہارے ظلم کے بچنے کے لیے، بھوک سے بچنے کے لیے، اور تم کیا ہے، صرف سوگ بنا رہے ہو۔ تم نے تو قتل انسانیت، 400 دفعہ انسانیت کو قتل کر دیا۔ قومیں تو تب بنتی ہیں جب اپنے نوجوان کی رسپیکٹ کریں، اس کی عزت کریں۔ ماں باپ وہ ہے جو اپنے نوجوان کو پال پوس کر بڑا کر کے اس کو عزت دے، اس سے تخلیقی کام کروائے، اسے اپنے گھر، اپنی ریاست، اپنی مملکت کے لیے استعمال کرے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے نوجوانوں کو دعوت دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے نوجوان کا ذکر ہے، قال موسیٰ لفتاہ، اپنے نوجوان سے کہا۔ یوسف علیہ السلام کی قصے میں ان کے نوجوانوں کا ذکر ہے۔ رسول اللہ اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہے۔ تو انبیاء کا ہدف نوجوان کریم کو اپنے ساتھ لگانا ہے، اور یہاں نوجوانوں کے لیے زندگی تنگ کر کے اس کو بھگانا ہے۔ عجیب بات ہے، جو نوجوان مسجد، مدرسے، اسکول اور کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اساتذہ اس کا ہمدرد اور غم خوار بن کر اس کے ساتھ اپنے معاملات کو شیئر کر کے اس کو حوصلہ دے، ملک میں رہنے کا درس دے، الٹا وہ کہتے ہیں کہ جی رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ملک بیکار ہو گیا۔ ریاست میں رہنے کا سلیقہ کیوں نہیں سکھاتے اس نوجوان میں؟ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی والے کہتے ہیں ڈگری لو اور خبردار اس ملک میں رہنا ہے۔ اور کوئی بیچارہ شریف آدمی رہنے کا ارادہ کر لے یا باہر سے پڑھ کر آ کر ملک اور قوم کی خدمت کے نام پر آئے، تو اس کو یہاں کی مقتدرہ اتنی ذلیل اور رسوا کرتی ہے، ناک سے لکیریں نکلواتی ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے، یار باہر ہی ٹھیک۔ تو یہ مواقع فراہم کرنا، اپنے نوجوان کو تعلیم و تربیت کے حوصلہ دینا، اس کی عزت افزائی کرنا، اس سے تخلیقی کام لینا، اس سے نئی نئی، نوجوان کے اندر بڑی صلاحیت ہے، اور اس نوجوان کی بے عزتی کر کے، اس کو ذلیل کر کے، اس کو کشتیوں کے اندر جانوروں کی طرح بھر کر ان کو ذلیل کر کے مروانا۔ تو ظالم سفاک انسانوں کو مرنے کے لیے چھوڑتے ہیں، اور پھر انسانیت کی ہمدردی اور امن مشن کی باتیں کرتے ہیں۔ کس بات کا؟ اور خاص طور پر جس ریاست اور جس ملک میں بسنے والا نوجوان ہے، اس کی توہین و تذلیل ہے، تو وہاں کی حکومت، وہاں کا پورا معاشرہ، وہاں کے والدین، وہاں کے اساتذہ، وہاں کی پوری سوسائٹی مجرم ہے کہ اس نے ان نوجوانوں کو موقع فراہم نہیں کیا کہ وہ یہاں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر پائیں۔ اس سے بڑی توہین کیا ہے؟ ہر نبی نے نوجوانوں کو اپنے قریب لگایا، ان کا حوصلہ بڑھایا، ان کو عزت دی ہے، ان کی رسپیکٹ کی ہے۔ ہر ولی نے، ہر بزرگ نے۔ یہاں الٹا تماشا، نوجوانوں کو دھکیلیں گے اور بڈھے ٹھیرے جمع ہو کر اپنی مال دولت اکٹھا کرنے اور گننے اور اس کے مفادات حاصل کرنے کے لیے پارٹیاں کریں گے۔ کہیں بھی اجتماع ہوگا
چاہے مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو۔ یہ وہ المیہ ہے کہ ہم نے اپنے نوجوان کو ضائع کیا ہے، اور جو قوم اپنے نوجوانوں کو ضائع کر دیتی ہے وہ اپنی نسل کو قتل کروا رہی ہے، اپنے ملک اور قوم کی تباہی کے لیے کردار ادا کرتی ہے۔ آج اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے کہ یہ جو انسانیت کش اور خاص طور پر نوجوان کش رویہ اپنا لیا ہے، نوجوان کی توہین و تذلیل اور اس کے مرنے کھپنے کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم اجتماعی اس جرم سے توبہ کریں، اپنے نوجوان کو عزت دیں، حوصلہ دیں، اپنے ملک میں رہ کر تخلیقی کام، اس فرسودہ سسٹم کو ختم کرنے کا ان کے اندر بلند حوصلگی پیدا کریں، تب تو کام ہے۔ اور اگر نوجوان اسی طرح مرواتے رہے، اسی طرح تباہ و برباد کرواتے رہے، اپنا برین ڈرین کرتے رہے اپنے نوجوان، کچھ لوگ کہتے ہیں جی قانونی طور پر گیا، چلو جی قانونی طور پر برین تو ڈرین ہو گیا، آپ کے ملک کا تو لیے تو کوئی کام نہیں ہے۔ پھر وہ نوجوان جو کچھ جدید ٹیکنالوجی سیکھ کر آتا ہے اس کو مواقع تو فراہم کریں، یہاں کام کرنے کے، یہاں لوٹ کھسوٹ ختم ہوگی تو کوئی پروجیکٹ آگے بڑھے گا، پڑھ کر آ بھی جائے تو یہاں کیا کرے گا، اس کے مطابق یہاں کام نہیں ہوتا، وسائل نہیں ہوتے، تو یہ تو ریاستوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس حج کے مہینے میں شعور بلند کرنا، حج کے مقاصد سمجھنا، ارادے اور نیتیں درست کرنا، یہ ہے حج۔ ذی الحج حج والا مہینہ، ارادے درست کرنے کا مہینہ، عزم درست کرنے کا مہینہ، قصد صحیح کرنے کا مہینہ، نظریہ اور سوچ صحیح کرنے کا مہینہ، شعور پیدا کرنے کا مہینہ، استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کا مہینہ، ملک اور قوم کی خدمت کرنے کا مہینہ ہے۔ اس تناظر میں اگر ہم اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور قرآن کے اس اعلیٰ شعور کو اور دین کے اس اعلیٰ نظام کو سمجھیں تو دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو دنیا کی ذلت اور رسوائی تو ہے ہی، آخرت کا عذاب بھی تمہارا منتظر ہے۔ اللہ نے اسی آیت کے بعد آگے کہا ہے کہ آخرت کا عذاب سب سے بڑھ کر ہے۔ دنیا میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ تو آج توبہ اور استغفار کر کے اپنے قصد، اپنے ارادے، اپنے حج کے جو عزم ہے، جو جس کے لیے حج فرض ہوا ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر، چاہے کسی نے حج کیا ہے یا نہیں کیا، اس وقت ظاہر ہے کہ جو جا چکے ہیں وہی حج کر رہے ہیں، وہ اپنے اس پیغام کو سامنے رکھیں، اور جو یہاں ہیں تو وہ اس نظریے کو درست کرنے کے لیے کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا جامع شعور نصیب فرمائے اور اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو جانچنے، پرکھنے، پورا کرنے اور استقامت کے ساتھ انہیں سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔